السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک اہم سوال ہے قبر سے متعلق۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا قبر ہر شخص کو دباتی ہے؟ جب کسی میت کو، مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو کافروں کے بارے میں تو ہم نے حدیث سنی ہے بار بار کہ ان کو دباتی ہے، ایک پھسلی ایک طرف کی دوسری طرف چلی جاتی ہے، لیکن کیا مسلمانوں کو بھی دباتی ہے؟ بچوں کو بھی دباتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو اس سے متعلق کچھ حدیثیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں۔ پہلی حدیث، ان للقبر زغتة ولو كان احد نجا منها سعد بن معاذ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قبر دباتی ہے، اس کے لیے دبانا ہے۔ جب بھی کسی مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو ایک بار وہ دباتی ہے، اور اگر اس سے کوئی بچ سکتا تو کون ہوتے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہے۔ اگر اس کے دبانے سے کوئی بچ سکتا، اس کے دبوچنے سے، تو کون بچتے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 1695 نمبر پہ نقل کیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش۔ یہ اتنے بزرگ اور جلیل القدر صحابی تھے، ان کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا۔ اتنے نیک تھے، اتنے عبادت گزار تھے، اللہ کے اتنے پیارے تھے۔ تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء، اور آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ان کے لیے۔ وشہدہ 70,000 من الملائکہ، اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے، 70,000 فرشتے۔ لقد ضم ضمۃ ثم فرج عنہ، لقد ضم ضمۃ ثم فرج عنہ، ایک مرتبہ ان کو دبایا قبر نے، پھر وہ اس نے چھوڑ دیا، تھوڑی دیر کے لیے دبایا اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ یہ نسائی کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ ایک دوسری روایت ہے جسے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صبیا دفنا، ایک بچے کو دفن کیا گیا، قبر میں ایک بچے کو دفن کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو افلت احد من هذه من ضمۃ القبر لافلت هذا الصبی، اگر کوئی شخص اس قبر کے دبانے سے، کوئی شخص قبر کے دبوچنے سے اگر بچتا تو یہ بچہ بچ جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بچے کو جب دفن کیا گیا تو آپ نے فرمایا قبر کے دبوچنے سے اگر کوئی بچتا تو یہ بچہ بچ جاتا۔ اسے بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں 2164 نمبر پہ نقل کیا۔ تو یہ روایتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر ایک مرتبہ دباتی ہے، دبوچتی ہے، لیکن دبوچنے کی شکل کیا ہوتی ہے؟ المراد بزغتۃ القبر التقاء جانبیہ علی جسد المیت، قبر کے جو دونوں کنارے ہوتے ہیں وہ میت کے جسم سے ایسے آ کے چپک جاتے ہیں۔ دبانے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک قبر کا یہ کنارہ اور ایک کنارہ بیچ میں میت رہتی ہے، تو دونوں کنارے جو ہے مل جاتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ قبر کا دبوچنا یہ ہر مسلمان کو لاحق ہوتا ہے، یعنی قبر ہر مسلمان کو دبوچتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو صالح ہوتا ہے مسلمان، جو پرہیزگار مسلمان ہوتا ہے، جو دیندار مسلمان ہوتا ہے، ان المؤمن الصالح صالح سرعان ما يفرج عنه ويفسح له في قبره، جو نیک اور پرہیزگار مسلمان ہوتا ہے اس کو دبوچتی ہے پھر چھوڑ دیتی ہے، یعنی زیادہ دیر تک اس کو دباتی نہیں ہے، بے دردی سے دبائے گی پھر چھوڑ دے گی، اور اس پر جو ہے عذاب لمبا نہیں ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْفَاسِقُ فَتَشْتَدُّ عَلَيْهِ الذَّمَّةُ، لیکن جو فاسق و فاجر مسلمان ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، گناہوں سے کھیلنے والا، نافرمانی کی زندگی گزارنے والا،
تو ایسے شخص کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کا دبانا دیر تک ہوتا ہے، دیر تک دبا کر رکھتی ہے، اس کو جلدی نہیں چھوڑتی۔ جو پرہیزگار مسلمان ہے اس کو جلدی چھوڑ دیتی ہے، اور جو زیادہ گنہگار ہوتا ہے اس کو دیر تک دبا کر کے رکھتی ہے، یعنی گناہ کے حساب سے اس کا دبوچنا گناہ کے حساب سے ہوتا ہے۔ ابو القاسم السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا ينجو من زغدۃ القبر صالح ولا طالح، کہتے ہیں قبر کے دبوچنے سے نہ نیک انسان بچتا نہ برا بچتا ہے، نیک انسان کو بھی دبوچتی ہے، برے انسان کو بھی دبوچتی ہے۔ غیر ان الفرق بین المسلم والکافر فیہا دوام الزغط للکافر وحصول هذه الحالة للمؤمن فی اول نزوله الى قبره، کہتے ہیں کہ مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ جو مومن شخص ہوتا ہے اس کو شروع میں جب داخل کیا جاتا ہے تو دبا کے چھوڑ دیتی ہے، لیکن جو کافر شخص ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، دوزخی ہوتا ہے، پھر اس کو دبا کر کے رکھتی ہے، اس کو جلدی نہیں چھوڑتی۔ یہ فرق بیان کیا ہے۔ اور حکیم ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سبب هذا الزغط انه ما من احد الا وقد الم بذنب ما فتدرك هذه الزغطه، فرماتے ہیں حکیم ترمذی رحمہ اللہ کہ اس کے دبوچنے کا سبب کیا ہے؟ قبر کے دبوچنے کا سبب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس سے کچھ نہ کچھ گناہ ہوتا ہی ہے، کوئی بھی انسان وہ گناہوں سے مکمل پاک نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ گناہ ہوتا ہے، تو جس قدر گناہ ہوتے ہیں اسی قدر اس کا دبوچنا ہو۔ یہ پہلا قول ہے کہ قبر سب کو دبوچتی ہے، اگر گنہگار شخص زیادہ گناہ کیا ہے تو اس کو دیر تک دباتی ہے، سختی کے ساتھ دباتی ہے، اور اگر پرہیزگار مومن ہے، دیندار مسلمان ہے تو جلدی اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ اور کافروں کے لیے تو مستقل حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے، ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرا قول ہے امام محمد التیمی رحمہ اللہ سے، وہ قول جو ہے منسوب ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ قبر کا جو دبوچنا ہوتا ہے اس کا دبوچنا ماں کی طرح ہوتا ہے۔ یہ دوسرا قول ہے، ماں کی طرح۔ کہتے ہیں منہا خلقوا فغابوا عنہا الغیبہ الطویلہ، انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی سے انسانوں کی تخلیق ہوئی، لیکن جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں دنیا میں، زمین کے اوپر پیدا ہو جاتے ہیں، تو ایک لمبی مدت تک گویا کہ وہ اپنی ماں سے دور ہوتے ہیں۔ زمین تو نیچے ہے نا، اس کے اوپر چلتے ہیں، اس کی آغوش میں تو نہیں جاتے۔ تو آغوش میں کب جاتے ہیں؟ جب 60 70 سال 80 سال کی زندگی گزار لیتے ہیں، جب ان کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے تب اس کی آغوش میں پہنچتے ہیں۔ جب اس کی آغوش میں پہنچتے ہیں تو جیسے کسی ماں کا کوئی بچہ غائب ہو گیا ہو اور ایک لمبے زمانے تک ملے، تو کس طرح وہ ماں اپنے بچے کو سینے سے پیار سے دبا لیتی ہے، پیار سے سینے سے پیار سے لگا لیتی ہے، چمٹا لیتی ہے محبت سے، میرا لال کدھر چلا گیا تھا، کہاں گیا تھا، محبت سے اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ فلما رد الیہا یا فلما رد الیہا اولادها ضمتهم ضم الوالدۃ الشفیقہ التي غاب عنها۔ تو اسی طرح سے جب کوئی شخص زمین میں دفن کیا جاتا ہے مرنے کے بعد، تو اگر وہ نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کو محبت سے، پیار سے، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، اچھا پیارا بچہ ہو، سینے سے لگاتی ہے تو اس کو لگاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن اگر ومن کان للہ عاصیا ضمتہ بعنف سخطا منها علیہ، اور جو نافرمان شخص ہوتا ہے اس کو دباتی ہے لیکن سختی کے ساتھ دباتی ہے۔ نافرمان اللہ کا ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، نافرمان شخص ہوتا ہے، اس کو قبر دباتی ہے اور اس کو سختی کے ساتھ۔ تو یہ ماں کا تذکرہ کیا دوسرے قول میں علماء نے کہ ماں کی طرح جیسے کسی ماں کا بچہ غائب ہو جائے اور مل جائے تو اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ ضَمَّةَ الْأَرْضِ لِلْمُؤْمِنِ ضَمَّةَ رَحْمَةٍ وَشَفْقَةٍ، ایک مسلمان کو جو قبر دباتی ہے، مسلمان کو، پرہیزگار شخص کو، وہ رحمت کی اور شفقت کے انداز میں، جیسے کوئی ماں ہو نا اپنے بچے کو پیار سے دبا لیتی ہے، سینے سے چمٹا لیتی ہے، تو جو مومن اور مسلمان شخص ہوتا ہے، پرہیزگار شخص ہوتا ہے کوئی، تو اس کو رحمت اور شفقت کے انداز میں دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ اور جو کافر اور منافق ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، سیاکار اور بدکار ہوتا ہے، تو پھر اس کو عذاب کے انداز میں دباتی ہے، قبر عذاب کے انداز میں سختی کے ساتھ دباتی ہے۔ اور اس کے بعد ابن عثیمین رحمہ اللہ نے وہ روایت ذکر کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے سے سوال کیا جاتا ہے، من ربک ما دینک من نبیک، سوال کے جواب میں کہتا میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اس کے بعد ابن سمین رحمہ اللہ دعا کرتے ہیں اسأل اللہ ان یجعل جوابی هو جوابکم ھذا، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یعنی ہمارے جو سامعین ہیں ان کا جواب بھی اور ہمارا جواب یہی ہو جو بندے مومن قبر میں جواب دیتا ہے۔ دعا کیا ہے حدیث کا الفاظ میں بیان کرتے ہوئے بیچ میں دعائیہ کلمات ہے کہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو بھی وہی جواب دینے کی توفیق عطا فرما جو بندے مومن قبر میں جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ حدیث ذکر کی انہوں نے کہ جو کافر شخص ہوتا ہے اور کہتا ہے ہاں لا ادری مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، اللہ تعالی ہم کو اس جواب سے بچا اور ہم کو قبر کے عذاب سے بچا۔ اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا حدیث کو کہ اس پر قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں آخر میں انہوں نے دونوں قول کے اندر فرق بیان کیا ہے، دونوں اقوال میں۔ پہلا قول یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو تو یا کافر ہو اس کو قبر دباتی ہے، لیکن مسلمان پرہیزگار شخص ہوتا ہے، دیندار مسلمان ہوتا ہے تو اس کو ہلکا سے دبا کر چھوڑ دیتی ہے۔ اور دوسرا قول جو اس میں ماں کی مثال دی گئی ہے، تو انہوں نے کہا پہلا قول یہ زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا دبانا یہ بالکل برحق ہے، قبر کا دبانا ثابت ہے، سچ ہے، لیکن اپنے اعمال کے حساب سے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا عمل کیسا ہے، ہمارا عمل اچھا ہے یا برا ہے، یعنی اپنے عمل کو صحیح رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آدمی کا اگر عمل اچھا ہوگا، پرہیزگار دیندار ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس کو زیادہ دیر تک نہیں دبائے گی، اس کو چھوڑ دے گی۔ اور اسی طرح سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح کی بات جو ہے ذکر کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اعمال کو، تمام اعمال صالحہ کو، نیکیوں کو قبول فرما، اور گناہوں کو درگزر فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔